رمضان کے مہینے میں چنے چبا رہے ہو؟ افطار صوم کی جسے کچھ دستگاہ ہو اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے. جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہیں، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے؟ اوئے شاعر ہو؟ ہاں، ملنے جلنے والے یہی کہتے ہیں. رمضان میں چنے کھانے کے جرم میں تمہیں اندر بھی کر سکتا ہوں. آپ کی عنایت ہوگی اگر یہ کام آپ جلد کر دیں. شاید اندر کا ماحول سازگار ہو. اسلام آباد میں کسی کو جانتے ہو؟ کراچی میں ضرور کسی کو جانتا ہوں. کس کو؟ اردو کو. یہ کون ہے؟ حق تعالی اس کو جیتا رکھے جو تم بول رہے ہو. انڈیا کا ویزا چاہیے تجھے؟ آہستہ بات کریں. شہر سے زیادہ گرمی کی شدت آپ میں محسوس کر رہا ہوں. انڈیا کیوں جانا چاہتے ہو؟ جاڑے میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں. چائے پلاؤ گے؟ چائے؟ اس خواہش کے لیے میرے بھائی ایک بے تکلفانہ ربط چاہیے جو ابھی تک ہم دونوں میں پیدا نہیں ہوا ہے. جو سوال تجھ سے کیا جائے صرف اس کا جواب دو. چائے پلاؤ گے؟ میرے چنے چبانے پر تو آپ مجھے حوالات بھیج رہے تھے، خود چائے کی فرمائش کر رہے ہیں. میں سفر میں ہوں، کل کہیں اور پوسٹنگ ہو جائے گی. سفر میں روزہ فرض نہیں ہے. سیدھے کھڑا ہو. ناتوانی زور پر ہے، بڑھاپے نے نکما کر دیا ہے. اور اوپر سے تم انڈیا جانا چاہتے ہو؟ اوپر سے نہیں بھائی، رکاب میں پاؤں ہے، باغ پر ہاتھ ہے، بس ویزا موجود نہیں. چائے پلاؤ گے؟ بھائی تم پی آؤ، جب تک میں یہیں کھڑا رہوں گا. شاید میری خواہش کی حقیقت تم پہ ظاہر نہیں ہوئی. کہاں کے ہو؟ میں پنجاب پولیس کا ہوں. ارے رہنے والے کہاں کے ہو؟ اب تو پاکستانی ہوں. تم کہاں کے ہو؟ دلی کا ہوں. ابے دلی کا ہے اور دلی کا ویزا چاہیے تجھے؟ تمہاری گفتگو میں اچانک بد تہذیبی کے اثرات جھلکنے لگے ہیں. اس کی وجہ تو بتاؤ. چائے پلاؤ گے؟ بھائی پی لو. رمضان میں چائے کہاں ملے گی؟ وہ سامنے رمضان کا ٹھیلا ہے جس پر چادر پڑی ہوئی ہے. رمضانی ٹھیلے کے نیچے بیٹھے چائے بیچتا ہے. وہ 6 روپے کی چائے دیتا ہے. ہائے، غدر کے زمانے میں بھی چائے 1 آنے کی ملتی تھی. آج کل بڑا غدر ہے اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے. چھوٹے غدر میں انگریز پریشان کر رہے تھے، بڑے غدر میں امریکہ پریشان کر رہا ہے. جی تم کیسے انسان ہو؟ نہ تمہاری شخصیت میں گہرائی کا احساس ہے، نہ مجھے تم سے کوئی رفت ملی، اور تمہارے طرز گفتگو سے میری جو کیفیت ہو رہی ہے اس میں رچاؤ کا نام و نشان تک نہیں ہے. 6 روپے نکال، میں اکیلے ہی پی لوں گا. اگر میں فارسی میں بات کرتا تو تم کیا کرتے؟ میں تمہیں پنجابی میں جواب دیتا. بھائی پنجاب نے تو اردو کی بہت خدمت کی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر بولتا پنجابی ہے اور غزل اردو میں لکھتا ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ تم مجھے باتوں میں مت لگاؤ، چائے پینے کو تڑپ رہا ہوں. اللہ تمہاری خواہش میں اور برکت دے. کرے جاؤ اظہار. اوئے تو کس کماش کا آدمی ہے بھائی؟ یہی تو فرق ہے ہم دونوں میں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور آپ تو تڑاق پر اتر آتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ اب مجھے اس جگہ سے تعلق ویزے کے دم تک ہے. چائے کے لیے اتنی خوشنودی میں نے پہلے کبھی نہیں کی. مجھے یوں لگتا ہے کہ چائے کی خواہش کرنا تمہارا شغل ہے اور اس سے تمہارا اچھا خاصا وقت کٹ جاتا ہے. رہنے دو، چلو دونوں دوست بن جاتے ہیں. چلو دوست بن گئے. اب چائے پلاؤ گے؟ اس طرح کی خواہش صرف باہم دوست کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ مہر و محبت آپس میں ہونا چاہیے. میں آخری مرتبہ تم سے کہہ رہا ہوں، چائے پلاؤ گے؟ مجھے اپنے ایمان کی قسم، جس طرح میں نے اپنی نظم و نثر کی داد نہیں پائی، آپ ہی کہا، آپ ہی سمجھا، اسی طرح تم بھی کہے جاؤ اور خود سمجھے جاؤ. لعنت بھیجو دوسروں پر اگر ان کو تمہاری خواہش سمجھ میں نہیں آتی. نہ آئے. ارے دفتر کا دروازہ کھل گیا، میں جا رہا ہوں. تم ہو کون؟ یہ تو بتاؤ کون ہو؟ تم سے نجات کا طالب غالب. غالب؟ یہ کون ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا.
یہ کوئی میرا شاعر واعر لگتا ہے.